السلام علیکم دوستو، آپ نے اکثر جنات کے متعلق مختلف واقعات سنے ہوں گے۔ ہماری آج کی کہانی بھی صدیقی صاحب کا آنکھوں دیکھا سچا واقعہ ہے، جو ہم آپ کو انہی کی زبانی سنائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ۔ 1960 کی دہائی میں جب ہم طالب علم تھے، ہمیں سیاحت کا بہت شوق تھا۔ اپنا یہ شوق شمالی علاقہ جات کی سیاحت سے پورا کرتے تھے۔ ہر سال چھٹیاں ہوتے ہی کراچی سے نکلتے۔ ہمارا عارضی ٹھکانہ راولپنڈی کے نزدیک ایک چھوٹا سا قصبہ واہ کینٹ ہوتا تھا، جہاں ہمارے چچا قیام پذیر تھے۔ ہمارے کزن ہمارے ہم عمر ہی تھے، اس لیے مہینے بھر کے قیام میں ہم سب دل بھر کے آس پاس کے علاقوں کی سیر و تفریح کرتے، اور جب گھر پر ہوتے تو خوب ہلا گلا کرتے، فلمیں دیکھتے، رات کو لوڈو اور کیرم بورڈ کی بازیاں جمتی۔ واہ کینٹ اس وقت ایک خوبصورت اور چھوٹی سی بستی تھی، جس کے ایک جانب واہ آرڈیننس فیکٹری واقع تھی اور دوسری جانب آبادی جو فیکٹری میں کام کرنے والے ملازمین پر مشتمل تھی۔ تین اطراف سے خوبصورت پہاڑوں سے گھری اس بستی میں سبزے کی بہتات تھی، اور پورا واہ کینٹ برگد، شیشم اور سفیدے کے بلند قامت اور گھنے درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک روز ہمارا ایک کزن اپنا جنرل اسٹور بند کر کے گھر آیا اور آتے ہی ہماری چچی جان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپا، باہر گلی میں دیکھیں، میرو کی بیوی اپنے صحن میں کھڑی ہوئی ہے اور کچھ پریشان سی لگ رہی ہے، ذرا معلوم تو کریں کیا بات ہے۔ ہماری چچی جان فوراً اٹھ کر میرو کے گھر جا پہنچی۔ چونکہ یہ ایک سرکاری بستی تھی تو اس لیے یہاں کے سارے مکین ہی فیکٹری کے ملازم تھے۔ میرو صاحب کسی نزدیکی گاؤں کے مستقل رہائشی تھے۔ واہ میں ملازمت کے باعث انہیں جو کوارٹر الاٹ ہوا وہ 2 کمروں، کچن اور مختصر صحن پر مشتمل تھا، جو کہ سڑک کے کنارے پر واقع تھا۔ میرو صاحب یہاں اپنی اہلیہ اور 4 عدد چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ مقیم تھے۔ فیکٹری میں ان کی ڈیوٹی کبھی دن کی ہوتی اور کبھی رات کی۔ آج بھی ان کی رات کی ڈیوٹی تھی اور وہ گھر پر نہیں تھے۔ ان کی بیوی پردہ دار خاتون تھی، اس لیے ان کا یوں گھر کے باہر کھڑا ہونا کسی مشکل کو ظاہر کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد چچی واپس آ کر ہم سب سے مخاطب ہوئیں، بات دراصل یہ ہے کہ میرو گھر پر نہیں ہے، اس کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ تنہا ہے اور کوئی شریر بچہ انہیں تنگ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پتھر ان کے گھر میں پھینک رہا ہے۔ جاؤ دیکھو کون اس فیملی کو تنگ کر رہا ہے۔ ہم سب کھیل بند کر کے میرو کے گھر پہنچے، جو چچی کے گھر سے چوتھا گھر تھا۔ دیکھا تو بہت چھوٹے چھوٹے پتھر آ کر ان کے قدموں پر گر رہے تھے، لیکن جسم پر نہ لگتے تھے۔ پتھر آ کر گرتا تو کوئی اشارہ کرتا کہ دیکھو سیدھے ہاتھ کی جانب سے آ رہا ہے، تو اگلا پتھر فوراً بائیں جانب سے آتا۔ غرض یہ کہ چاروں اطراف سے پتھر آتے رہے۔ ہم سب نکل کر باہر سڑک پر دائیں بائیں گلیوں میں پھیل گئے۔ چھت پر بھی چڑھ کر دیکھا، لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا کہ کون ہے اور کہاں ہے۔ رات کے پچھلے پہر یہ سلسلہ بند ہو گیا اور ہم سب گھر آ کر اس انوکھی واردات پر حیرت کرتے کرتے سو گئے۔ اگلا دن خیریت سے گزر گیا، لیکن رات ہوتے ہی یہ تماشا پھر شروع ہو گیا۔ ہم پھر جائے واردات یعنی میرو صاحب کے گھر پر موجود تھے۔ پتھر آئے اور کسی کو نقصان پہنچائے بغیر وہاں موجود لوگوں کے قدموں میں ڈھیر ہوتے رہے۔ رات گئے جب پتھروں کی بارش کرنے والے اکتا گئے تو ہم لوگ بھی گھروں کو لوٹے۔ اگلے روز ہم منتظر تھے کہ آج رات دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک 9 بجے رات اس کھیل کے شروع ہونے کی اطلاع ملتے ہی پھر موقع واردات پر جا پہنچے۔ اس روز تماشائیوں میں ایک 12-13 سالہ بچہ بھی شامل تھا، جو کہ میرو کے سسرالی رشتہ داروں میں سے تھا، اور آج صبح ہی گاؤں میں چند روز قیام کے لیے ان کے گھر آیا تھا۔ تواتر سے پتھر آتے دیکھ کر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور چیخ کر غصے سے مخاطب کر بیٹھا، کون الو کا پٹھا ہے جو چھپ کر پتھر مار رہا ہے؟ بہادر ہے تو سامنے آ کر دکھائے، کون ہے؟
بس اس کا یہ کہنا غضب ہو گیا۔ نہ صرف پتھراؤ میں اضافہ ہو گیا بلکہ وہ معمولی سے کنکر بڑے بڑے پتھروں میں تبدیل ہو گئے۔ اب تو وہاں موجود لوگوں کی تشویش میں اور تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا۔ پاس پڑوس کے مزید لوگ بھی تماشائیوں میں شریک ہوئے۔ آس پاس کے گھنے درختوں پر بھی کچھ بہادر لوگ چڑھ گئے کہ پتہ لگا سکیں، لیکن کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ میرو صاحب بال بنانے کا کام بھی جانتے تھے۔ جب ان کی رات کی ڈیوٹی ہوتی تو وہ دن کو اپنے کوارٹر کی دیوار کے ساتھ ایک کرسی اور آئینہ رکھ کر اپنی دکان سنبھال کر بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن اب موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے کہنے سننے پر میرو صاحب نے اپنی رات کی ڈیوٹی تبدیل کرا لی تاکہ وہ رات کو بچوں میں موجود رہیں، لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بات گلی محلے سے نکل کر فیکٹری تک جا پہنچی۔ ایک دو اعلیٰ عہدیدار بھی راتوں کو میرو کے گھر آ گئے۔ کسی بزرگ وغیرہ کو بلانے کا مشورہ دیا لیکن میرو نہ مانا۔ ٹس سے مس نہ ہوا اور یہ کھیل جاری رہا۔ ہم ایک ماہ کی چھٹیاں گزار کر واپس چلے آئے اور خط و کتابت کے ذریعے وہاں کے حالات سے آگاہ ہوتے رہے۔ اب ان نادیدہ قوتوں نے ان کے گھرانے کو دن کی روشنی میں بھی پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ میرو بال بنانے کا کام بھی جانتا تھا اور اب وہ صرف چھٹی کے روز ہی دن کے اوقات میں گھر کی دیوار کے ساتھ ہی اپنی باربر شاپ چلایا کرتا تھا۔ کنٹونمنٹ ایریا ہونے کے باعث وہاں صفائی ستھرائی پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ چنانچہ میرو صاحب نے ایک ڈرم بھی رکھا ہوا تھا جس میں وہ کٹے ہوئے بال ڈھیر کرتا رہتا تھا۔ ایک روز اس نے گھر پر پکانے کے لیے گوشت لا کر دیا۔ قبل اس کے کہ کھانا تیار ہوتا، ان ماورائی قوتوں نے پورا گوشت اٹھا کر باہر بالوں سے بھرے ہوئے ڈرم میں پھینک دیا۔ اکثر و بیشتر ایسا ہونے لگا تو میرو صاحب نے اپنی بیوی کو ہدایت کی کہ میں جو بھی کھانے پینے کی چیز لایا کروں تم فوراً اس کو جھوٹا کر دیا کرو، پھر یہ ایسا نہیں کریں گے۔ نہ جانے یہ مجرب نسخہ ان کے ہاتھ کہاں سے لگا تھا، لیکن ایسا کرنے سے وہ ماورائی مخلوق دوبارہ اپنی اس شرارت کو دہرا نہ سکی۔ لیکن پھر ایک دن یہ ہوا کہ میرو کا کوٹ کھونٹی پر ٹنگا ہوا تھا کہ اس میں آگ لگ گئی۔ میرو صاحب اسے بجھانے میں لگے ابھی پوری طرح کامیاب بھی نہ ہوئے تھے کہ صندوق پر سلیقے سے رکھے لحاف میں سے شعلے نکلنے لگے۔ میرو صاحب تنگ آ کر اپنی بیوی کو مخاطب کر کے بولے، اوئے نیک بخت، تینوں کتنی واری آکھیا سی کہ ماچس دی ڈبیا چھپا کر رکھا کر، اے بے شرم تے آنے دی ماچس بھی نہیں خرید سکتا۔ بس یہ کہنا تھا کہ نظر نہ آنے والی مخلوق کی غیرت جوش میں آئی اور وہ ماچس پوری طاقت سے میرو صاحب کی ناک پر آ لگی۔ میرو نے وہ ماچس اٹھا کر الماری میں بند کر دی۔ وہ اپنی بیوی کو اکثر کہتے رہتے تھے کہ ایسی خطرناک چیزیں بند اور چھپا کر رکھا کرو، کھانے پینے کی چیزوں کو فوراً جھوٹا کر دیا کرو تو پھر یہ ہمیں تنگ نہیں کریں گے۔ وہ بیچاری حتی الامکان ان ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اس روز چوک گئی اور ماچس کھلی پڑی رہ گئی تھی کہ فوراً وہ حادثہ پیش آ گیا۔ میرو 5 وقتہ نمازی تھا۔ اکثر وہ نماز میں مشغول جیسے ہی سجدے میں جاتا، قریب اتاری ہوئی چپل سے اس کی پشت پر چھترول شروع ہو جاتی، لیکن اس ایمان پر سختی سے قائم شخص کی استقامت میں ذرا برابر بھی فرق نہ آتا۔ وہ سلام پھیر کر نادیدہ قوت سے مخاطب ہوتا، او بدبختو، نماز تو چین سے پڑھ لینے دیا کرو، تم مسلمان بھی ہو یا نہیں؟ لیکن ان کی درخواست بے اثر ہی رہتی۔ مدتوں یہ سلسلہ جاری رہا اور اس قسم کے واقعات ہوتے رہے۔ اب تو وہ لوگ بچوں کو نظر بھی آنے لگے تھے۔ ان کے 5-6 سالہ بیٹے نے ایک روز دیکھا کہ ایک صاحب سبز عبایا پہنے ہوئے صحن میں سے کچھ چن چن کر اپنی جھولی میں بھر رہے ہیں۔ بچہ معصوم تھا۔ اس نے چیخ کر اپنی ماں کو متوجہ کیا اور کہا، دیکھو اماں، یہ کمینہ اپنی جھولی میں پتھر بھر رہا ہے۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اس شخص نے بچے کو بازو سے پکڑ کر صحن کی دیوار سے دے مارا۔ بچے کا بازو ٹوٹ گیا تو اسے ہسپتال لے جا کر کئی روز وہاں اس کا علاج کروایا گیا۔ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا، یعنی وہ قوتیں تشدد پر اتر آئی تھیں۔
محلے داروں نے اب اپنے طور پر بزرگوں کی خدمات حاصل کرنا شروع کی، اور یہ سب کچھ میرو سے چھپا کر کیا گیا کیونکہ وہ ان چیزوں کو نہیں مانتا تھا۔ اس کا کہنا تھا، تم لوگ کس قدر کمزور ایمان کے مالک ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ لیکن لوگ اس خیال سے کہ اکثر راتوں کو عورت تنہا معصوم بچوں کے ساتھ اس خطرناک صورتحال میں وقت گزارتی ہے، دوسرا یہ خوف بھی کہ کہیں ان کی وارداتوں کا دائرہ کار محلے کے دوسرے لوگوں تک نہ پہنچ جائے، آس پاس کے چھوٹے موٹے مولوی اور عامل حضرات کو بلا لائے، لیکن وہ اس مخلوق کا کچھ نہ بگاڑ پائے اور بھاگ جانے میں ہی عافیت جانی۔ پھر ایک روز راولپنڈی سے ایک بزرگ کو بلوایا گیا۔ انہوں نے کئی گھنٹوں تک عمل اور کچھ قرآنی آیتوں کے ذریعے ان طاقتوں کو مجبور کیا کہ وہ ان سے بات کریں۔ تب پتہ چلا کہ یہ مسلمان جنات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ عرصہ دراز سے یہاں قیام پذیر ہیں، لیکن اب میرو کے اس گھر میں آ جانے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے وہ یہ گھر خالی کر دیں۔ جب بزرگ نے یہ مطالبہ میرو کے آگے رکھا تو میرو بھڑک اٹھا، میں کیوں کہیں اور جاؤں؟ میں سرکاری ملازم ہوں، سرکار نے یہ کوارٹر میرے نام الاٹ کیا ہے، یہ میرا گھر ہے، ان سے کہو یہ کہیں اور جائیں۔ یہ بحث بھی مہینوں چلتی رہی اور چھوٹے چھوٹے واقعات میں تشدد بھی بڑھتا گیا، کبھی سوتے سوتے بچوں کا گلا گھونٹا جاتا تو کبھی انہیں پیٹا جاتا۔ لوگوں نے ایک بار پھر ان بزرگ سے رجوع کیا، حالات کی سنگینی بیان کر کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالنے کی ضرورت پر زور دیا۔ بزرگوار نے محلے کے چند لوگوں کو جمع کر کے اس جن فیملی کے سربراہ کو سب کے سامنے طلب کیا۔ وہی درخواستیں پھر دہرائی گئیں۔ تنگ آ کر اس جن فیملی نے کہا کہ یہ شخص بہت ڈھیٹ ہے، ہم چاہیں تو اتنا تنگ کریں کہ چند روز میں ہی یہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن اس کی سادہ لوح بیوی اور معصوم بچوں پر ترس کھا کر کہتے ہیں کہ ہم اس عورت کو اپنی بہن بناتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ اپنی بہن اور اس کے بچوں کو کسی صورت تنگ نہیں کریں گے، بشرط یہ ہے کہ یہ ایک کمرہ صاف ستھرا رکھیں اور اس میں بچوں کا آنا جانا بند کر دیں کہ اس میں ہمارا قیام ہوگا، جسے پاک صاف رکھنا ان کی ذمہ داری ہوگی۔ بچے یہاں آ کر ناپاکی کرتے ہیں اور ہماری عبادتوں میں خلل پڑتا ہے۔ اس کمرے کو یہ لوگ صرف نماز روزے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان بزرگ کی موجودگی میں میرو صاحب نے اس معاہدے کو تسلیم کیا اور پابند رہنے کا وعدہ بھی کیا۔ اس کے بعد سالوں تک ہمارا آنا جانا وہاں رہا اور ہمیں پتہ چلتا رہا کہ دونوں فیملیز شیر و شکر ہو کر رہ رہی ہیں اور پھر ان کے درمیان کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ دوستو، آپ کو یہ دلچسپ کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔